محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، دوسرے خطبے میں ہم تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں اور ان سے حاصل شدہ جو ہے وہ دروس، عبرت اور سبق آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. جمادی الثانی کا مہینہ ہے. 3 جمادی الثانی کو بی بی پاک کی شہادت ہوئی ہے، جس کو گزشتہ ہم نے جمعہ کو بیان کیا ہے، اور 3 جمادی الثانی کو شہادت ہوئی ہے مرتضیٰ مطہری. علامہ مرتضیٰ مطہری شیعہ مفکرین میں سے. ایران میں علامہ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، مجتہد کا درجہ علامہ سے کم ہوتا ہے. جو مجتہد ہوتا ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے، فقہ میں ماہر ہوتا ہے، لیکن علامہ کئی سبجیکٹس میں مہارت رکھتا ہے، اسے علامہ کہا جاتا ہے. علامہ ہلی، علامہ مطہری، علامہ جوادی عاملی، علامہ حسن زادہ عاملی، گنے چنے افراد ہیں ایران میں. علامہ مجتہدین بہت زیادہ ہیں. صرف جو ان کی مجتہدین کی پارلیمنٹ ہے نا، تو اس میں 80 مجتہد ہیں، یعنی اتنے زیادہ مجتہد ہیں، لیکن علامہ لوگ بہت کم. تو علامہ مطہری ایک عظیم شخصیت تھے. ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے، اس کو جو فکری آئیڈیالوجی کی طاقت فراہم کی ہے علامہ مطہری جیسی شخصیات. یعنی دنیا میں ایک نیا سسٹم پیش کرنا جو پہلے نہیں تھا حکومت کرنے کا. پہلے سسٹم تھے، منارکی ایک سسٹم ہے، پارلیمانی ایک سسٹم ہے، بعض ملکوں میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک سسٹم ہے مختلف دنیا میں جو متعارف ہوئے ہیں. لیکن اسلامی سسٹم اس طرح متعارف کروانا ایک نئے انداز سے، ولایت فقیہ کے انداز سے، اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی تھی، اس کے جو خد و خال تھے، وہ علامہ مطہری جیسی شخصیات نے پیش کیا اس کو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا خواب کس نے دیکھا ہے جی؟ علامہ اقبال. ٹھیک ہے جی، اس نے اور خواب دیکھا تھا، ہم نے تعبیر اور کر دی جی. اس طرح علامہ مطہری کا مقام ہے ایران میں. انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ افکار ہیں ان کے، اور ایک اعلیٰ قسم کی آئیڈیالوجی پیش کی. اور ساتھ ساتھ ان کو اپنا فرض شناسی ان میں بہت زیادہ تھی، وقت شناسی اور فرض شناسی. انقلاب سے پہلے تہران ریڈیو پر کہانیاں پیش کی جاتی تھی، ان میں سچی بھی ہوتی تھی، جھوٹی بھی ہوتی تھی. تو جب دیکھا کہ لوگ ان کہانیوں سے متاثر ہو رہے ہیں، تو علامہ مطہری نے علامہ ہونے کے باوجود ایک کہانیوں کی کتاب لکھی. حالانکہ ایک علامہ ہے، وہ کہانی کی کتاب لکھ رہا ہے جو اپنے درجے سے نیچے آ رہا ہے. کہانی تو ایک داستان نویس کا کام ہے نا، رومان نویس کا کام ہے. وہ مقام نہیں ہے جو ایک مرجع کا ہے، ایک علامہ کا ہے، ایک مفکر کا. لیکن دیکھا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ سچی کہانیاں پیش کرنی چاہیے جو اسلام کی داستانیں یا ہسٹری پر مبنی. تو انہوں نے کتاب لکھی سچی کہانیوں کے نام سے کتاب. جس طرح جو ہے سعدی شیرازی کی کتاب تھی داستان راستان. ہمارے شیعہ علماء میں یہ بڑا کمال ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے میدان میں آ جاتے، پھر اپنے مقام کو نہیں دیکھتے بلکہ ضرورت کو دیکھتے. ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں آغا بزرگ تیرانی. ان کی کتاب ہے 4 جلدوں میں، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، کہ شیعہ کتابوں تک پہنچنے کا وسیلہ، شیعہ ریفرنسز تک پہنچنے کا وسیلہ. کیوں لکھی انہوں نے؟ کہ ایک آدمی عراق میں آیا اللہ سنت کا، اس نے آ کر کہا کہ شیعہ تو مذہب ہی کوئی نہیں. کیوں؟ مذہب کے لیے کتابوں کا ہونا ضروری ہے، ریفرنسز کا ہونا ضروری ہے، احادیث کا ہونا ضروری ہے، تفسیر کا ہونا ضروری ہے.
شیعہ کے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں، لہذا ہم ان کو مانتے ہی نہیں کہ دو نعروں سے مذہب نہیں بنتا، کسی خاص مراسم کو فالو کرنے سے مذہب نہیں بنتا۔ 10 دن محرم میں عزاداری کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کو ہم آئیڈیالوجی کے طور پر بعض اوقات نہیں پیش کر سکتے۔ تو پھر آغا بزرگ تیرانی بیٹھ کے اپنے گھر میں اور وہ تمام کتابیں جو شیعہ نے لکھی تھی ان کی فہرست تیار کی اور 4 جلدوں میں کتاب لکھ لی، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، یعنی وقت کی ضرورت تھی، اس کو بانپتے ہوئے جواب دی۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کے پوتے عبدالعزیز دہلوی نے ایک کتاب لکھی تحفہ اثنا عشری، اس میں اس نے اس کے 12 چپٹر رکھے کہ کیونکہ شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، میں 12 چپٹر رکھتا ہوں، اور اس میں شیعہ کے خلاف جو دلیلیں اس کے پاس تھیں اس نے پیش کی، اور کتاب کے جو انٹروڈکشن تھا، مقدمہ، اس میں لکھا میں شیعوں کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے، کتاب اس نے فارسی میں لکھی تھی کیونکہ اس زمانے کی جو اسلامک لٹریچر تھا وہ فارسی میں ہوتا تھا انڈیا میں، یہ 1857 کے بعد اردو میں آیا، اس سے پہلے فارسی میں ہو کرتا تھا، یعنی جو اسلامی لٹریچر کی زبان تھی نا وہ فارسی تھی۔ اس نے دعویٰ کیا اپنی کتاب کے شروع میں کہ میں نے کتاب شیعوں کے خلاف لکھ دیا، مجھے یہ یقین کہ شیعہ اس کا فارسی میں جواب دے سکیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں فارسی تو ان کو آتی ہی نہیں ہے کیونکہ اس زمانے کی ادبی زبان تھی نا، تو میں اگر وہ اردو میں بھی اس کا جواب دے دیں تو میں مان لوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ حتیٰ اردو میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ میر حامد حسین لکھنوی نے اس کا جواب عربی میں دیا، یعنی ایک درجہ اوپر، اباقات الانوار، لکھ لکھ کے ان کے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی تھی، بیٹھ بیٹھ کے کمر ان کی جھک گئی تھی، لیٹتے تھے، کتاب سینے پر رکھتے تھے، بولتے تھے، شاگرد لکھتے تھے۔ یعنی علماء کی اتنی بڑی خدمات ہیں ہمارے علماء کی، یہ مذہب جو آپ تک پہنچا ہے، یہ مذہب دین جو آپ تک پہنچا ہے، یہ شریعت آپ تک جو پہنچی ہے، یہ احادیث آپ تک پہنچی ہے، جو اہل بیت کا دفاع ہوا ہے، اس کے لیے علماء نے بڑی قربانی دی۔ کہتے ہیں جب ان کو غسل دیا گیا نا، فوت ہو گئے، ان کے سینے پر نشان تھے کتاب رکھنے کے، یعنی تکلیف میں، بیماری کی حالت میں، لیکن انہوں نے مذہب حقہ کا دفاع اس سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ بس یہ علماء کی خدمات ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کتابوں کا ذخیرہ آپ کے پاس اور علم کا ذخیرہ آپ کے پاس، کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 8 جمادی الثانی کو عبدالحسین شرف الدین موسوی کی جو ہے وفات ہوئی ہے، 1377 قمری کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے لبنان کے، اور لبنان کے علماء کا مذہب شیعہ پر بہت زیادہ حق ہے۔ ایران آپ کے پاس ابھی شیعہ ہے نا، یہ 200 سال پہلے آپ چلے جائیں گے سنی تھا، ایبسولوٹلی، مکمل طور پر نہ فقط سنی تھا بلکہ سنیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا ایران۔ آپ کے پاس جو اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں نا حدیث کی، سب کے سب رائٹر ایرانی ہیں۔ تفسیر میں مین کتاب سنیوں کی تفسیر فخر رازی ہے، وہ ایرانی ہے۔ یعنی ان کے پاس اگر ان کے آثار سے، ورک سے، آئیڈیالوجی سے اہل سنت کے ایرانیوں کو نکال دینا، پیچھے کو بچتا ہی نہیں۔ گرامر عربی کی ساری کتابیں ایرانیوں نے لکھی۔ اتنے بڑے مرکز کو تبدیل کرنا شیعہ میں یہ کوئی آسان کام نہیں۔ 4 آدمی لا مذہب لا دین ہو، ان کو تو آپ دباؤ ڈال کر کے ان کو آپ سنی کر سکتے ہیں، شیعہ کر سکتے ہیں، وہ آسان کام ہے۔ لیکن ایک پڑھا لکھا طبقہ، اس مذہب کا ہیڈ، اس مذہب کی بنیاد، اس کو کنورٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ
ہے نا اپنا علامہ مجلسی، ان کے دادا سنی تھے اور معمولی سنی بھی نہیں تھے، سنیوں کے ہیڈ تھے ابو نعیم اصفہانی، جنہوں نے لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء اور حلیت الاولیاء. یہ سگے نانا تھے علامہ مجلسی کے. علامہ مجلسی کہاں اور وہ کہاں. اور بعض کو شیعہ علماء کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا نا، جس طرح ابھی بھی ہو جاتا ہے بعض کا، صحیح. تو شیعہ علماء ان کو تانا بھی دیتے تھے، تو تے اپنا ابو نعیم اصفہانی دے پوترے، تم ہی ساڑھے نہ گلاں کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں کس طرح تبدیلی کہ دادا جو ہے سنی مذہب کا ہیڈ ہے اور پوتا شیعہ مذہب کا اتنا بڑا فخر بن گیا کہ اس نے ایسی کتاب لکھ دی کہ جو آج تک اس سے بڑی کتاب شیعوں کے پاس نہیں آئی. بہار الانوار 110 جلدوں میں. پس علماء لبنان کے علماء کا بڑا ہاتھ ہے تشیع کی تبلیغ میں، جس میں سے شیخ بہائی ہیں ایران میں، علامہ حر عاملی ہیں جن کی قبر مشہد میں ہے، جنہوں نے وسائل الشیعہ کتاب لکھی ہے حدیث کی. اسی طرح شرف الدین موسوی، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے شرف الدین موسوی کا، کہ ایک دفعہ شیخ شلتوت مصر کے الازہر یونیورسٹی کے چانسلر، انہوں نے خط لکھا شرف الدین موسوی صاحب کو کہ آپ نے کیوں ڈائی اینڈ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے شیعوں نے، آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں، سواد اعظم کے ساتھ مل جائیں، میجارٹی کے ساتھ مل جائیں. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ کی حدیث کی کتابوں میں زیادہ تر راوی شیعہ ہیں تو پھر کیا کہیں گے. انہوں نے کہا بسم اللہ. تو انہوں نے 170 سے زیادہ ان راویوں کی ہسٹری بیان کی جو کہ بخاری کے راوی ہیں، بخاری کے استاد ہیں، وہ شیعہ ہیں، اور بخاری میں ان سے روایات ہیں، اگر وہاں بخاری سے ان کی روایات کو نکال دیا جائے تو بخاری نہیں رہتی، بخاری ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں. اور ہے بھی اس طرح کہ اہل سنت کی جو مختلف سبجیکٹ ہیں نا، ان سے شیعہ مفسرین کو، شیعہ راویوں کو نکال دیجیے، پیچھے کچھ نہیں بچتا. تفسیر کے میدان میں، تفسیر روائی کے میدان میں دو شخصیات بہت زیادہ عام ہیں، راوی ہیں جو تفسیری روایات کی، سدی صغیر، سدی کبیر. خود اہل سنت ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ غالی قسم کے شیعہ تھے، نہیں سوری رافضی قسم کے شیعہ تھے. شیعہ کے لیے وہ 3 اصطلاحات اہل سنت استعمال کرتے ہیں: رافضی شیعہ، غالی شیعہ اور معمولی شیعہ. کہتے ہیں معمولی شیعہ ہم خود ہیں، اہل سنت کہتے ہیں یہ، کیونکہ اہل بیت شیعہ یعنی اہل بیت کو ماننے والا ہم خود ہیں. رافضی شیعہ وہ ہیں کہ جو خلیفہ اول دوم کو نہیں مانتے. غالی شیعہ ہیں وہ کہ جو امام علی کا مقام بڑھاتے ہیں دوسرے صحابہ سے، یہ اس کا معنی کرتے ہیں. وہ خود اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، رجال کی کتابوں میں، کہ سدی صغیر اور کبیر رافضی قسم کے شیعہ تھے، کوفے کے محلوں میں بیٹھ کر کے فلاں 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 آدمی کو گالیاں دیتے تھے. لیکن ہم مجبور ہیں ان کی روایات کو نکال دیں تفسیر سے، تفسیر نہیں بچتی. میں ایک سوال کرتا ہوں اہل سنت سے نا، روایت کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں مسلمان ہونا ضروری ہے. جی جو راوی مسلمان نہیں اس سے حدیث نہیں لے سکتے. نہ فقط مسلمان ہونا ضروری بلکہ متقی ہونا بھی اس کا ضروری ہے، حافظہ بھی اس کو مضبوط ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ بخاری نے وہ 170 راویوں کو مسلمان بھی سمجھا ہے، متقی بھی سمجھا ہے، حافظے کی مضبوطی بھی ہم نے تھی، اس لیے ان سے روایات لی. ورنہ بخاری صحیح نہیں رہے گی، پھر ہم اس کو صحیح بخاری نہیں کہہ سکتے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کی کتنی زیادہ خدمات ہیں مذہب حق کے لیے، مذہب کے دفاع کے لیے. ایک صلوات پر بلند آواز. تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے جمادی الثانی کے مہینے میں 10 جمادی الثانی کو 37 ہجری کو امام علی نے اہل نجران کے لیے ایک عہد نامہ لکھا، پروٹیکشن لیٹر لکھا. آپ کے علم میں ہے کہ مباحثے کے میدان میں عیسائی ہار گئے تھے. اب پیغمبر نے انہیں کہا کہ
تمہارے پاس جو ہے وہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے کوئی ایک اپنا لو۔ موبائل ہے، تم ہار گئے ہو، ایک آپشن تمہارا یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، دوسرا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرا آپشن تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے مذہب پر باقی رہو، سالانہ ٹیکس ادا کرو، اسلامی گورنمنٹ میں آ جاؤ، ٹیکس ادا کرو، اس کے بدلے میں اسلامی گورنمنٹ تمہیں پروٹیکشن دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہو نہیں سکتے کہ ہم وہاں کے پادری ہیں، ہمارا نام ہے، پوزیشن ہے، ہمارے پاس پاور ہے، وہ پاور ختم ہو جائے گی۔ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ سادات ہیں نا، وہ اہل سنت ہیں، جب انہیں ہم کہتے ہیں وہ پیر ہیں وہاں پر، ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سارا کچھ کیا معاملہ ہے، تو آپ کیوں نہیں شیعہ؟ کہتے ہیں شیعہ ہوں گے تو یہ گدی ختم ہو جائے گی، نذرانے آنا شروع ہو رک جائیں گے، یارگیں جو ملتی ہیں یہ ختم ہو جائے گی، یہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پوزیشن ختم ہو جائے گی، تو شیعہ تو جانا کوئی نہیں۔ یہ میں نے کہا شیعہ دیتے نہیں ہیں، شیعہ یہ جو تم اہل بیت کی محبت دے رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات دے رہے ہیں، یہی کافی۔ بعض کا لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہوں گے تو کچھ ملے گا۔ ایک دفعہ یہاں ایک دکان تھی، ریسٹورنٹ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا ریسٹورنٹ ہے، تو اندر چلا گیا، دیکھا کہ اس میں وہاں حلال بھی لکھا ہوا، شراب بھی رکھی ہوئی تھی، دونوں کام۔ میں نے کہا جی آپ مسلمان؟ ہاں مسلمان۔ میں کہا شراب یہ گناہ ہے، یہ کہ تسی مسجد نہ مینوں لاکھ کروڑ میں نہیں دو نا، میں سٹ دوں گا، میں ایتھی رکھ جی، جا جہنم میں، مینوں کیا لگے جی، مجھے کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے کوئی یہ شراب وہ نہیں رکھے گا تو مجھے کوئی بینیفٹ ملے گا، کوئی پیسے ملے گا، کمیشن ملے گا شراب نہ رکھنے کا۔ جی ہر کوئی اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہ مولوی کو اس کو فائدہ ہے نہ اسلام کو اس کا فائدہ ہے۔ حرام کرے گا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شراب وہاں بکتی ہے تو مجھے کوئی نقصان اس سے ہو رہا ہے، میرا کاروبار کوئی ٹھپ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں، جی لہٰذا میں اس کو پیسے دوں تو وہ شراب اٹھا لے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، جنگ کی ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے، یہی کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے۔ تیسری شرط ہمیں قبول ہے، اہل نجران والوں ٹیکس دینا قبول ہے، اسلامی مملکت میں آ جائیں گے، ٹیکس ادا کریں گے، اسلام انہیں پروٹیکشن دے گا، کوئی ان پہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی ان پہ زیادتی نہیں کرے گا، کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور ان کے جو غربا ہوں گے، فقراء ہوں گے، ان کو پروٹیکشن، مالی پروٹیکشن دی جائے گی۔ اب پیغمبر گرامی نے کیا کیا تھا؟ وصیت کی تھی کہ میرے بعد جو عیسائی ہیں ہمارے اس ایریے میں، حجاز کے ایریے میں، ان کو آپ نے دور بھیج دینا ہے، کیونکہ یہ جو عیسائی ہیں دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر سازش کرتے ہیں، لہٰذا ان کو مارنا نہیں، کچھ نہیں کہنا، لیکن ان کو ملک بدل کر دینا ہے، ان کو متبادل جگہ فراہم کرنی۔ تو کیا ہوا؟ خلیفہ اول نے، دوم نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو یہاں سے ہٹا کر ڈسپلیس کیا جائے اور عراق بھیج دیا جائے، عراق کے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب جب امیر المومنین کو فتح حاصل ہوئی جنگ جمل میں، تو ان کا وفد آیا امیر المومنین کے پاس، کون سے؟ اہل نجران کا۔ کہاں ہوا؟ ابھی عراق میں آ گئے، کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی زمینوں میں واپس چلے جائیں۔ کہاں؟ یمن۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو رسپیکٹ دی، احترام کیا، اور کہا کہ جو آپ کے ساتھ شرطیں باندھی ہیں پیغمبر پاک نے یا گزشتہ خلفاء نے، اس پر ہم قائم ہیں، لیکن ہم آپ کو واپس نہیں کر سکتے، ان علاقوں میں ہیں۔ امیر المومنین نے جو خط لکھا ہے، اس خط کو لکھنے والے امیر المومنین کے صحابی ہیں ابو رافع۔ امیر المومنین کے سارے خطوط اور آپ کی خط و کتابت کا کام ابو رافع کیا کرتے تھے، ایک صحابی تھے امیر المومنین کے، اور انہی سے منسوب ہے عربی گرامر بھی، عربی گرامر کے بھی یہ موجد ہیں۔ امیر المومنین کی ہدایت پر انہوں نے عربی گرامر ایجاد کی تھی۔ امیر المومنین نے اپنے خط میں اس طرح لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب عن عبداللہ علی ابن ابی طالب لأہل النجرانیہ، یہ خط ہے علی ابن ابی طالب کی طرف سے اہل نجران کے لیے۔ انکم اتیتمونی بکتاب من نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات، تم میرے پاس میرے نبی کی ایک لیٹر لے کر آئے ہو، فیہا شرط لکم علی انفسکم، جس میں کچھ شرائط ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ ڈیلنگ ہے، کچھ ایگریمنٹ ہیں، واموالکم وانی فویت لکم بما